ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز دیس میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا۔ گاؤں کے لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھی، لیکن اس گاؤں کی ایک عجیب بات تھی کہ گاؤں کے قریب موجود ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک خوبصورت گلاب کا باغ تھا۔ اس باغ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں کا ہر گلاب جادوئی ہے، جو بھی ان گلابوں کو چھو لے اس کی ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن گاؤں والوں کے لیے یہ باغ صرف ایک خواب تھا، کیونکہ باغ کی حفاظت ایک جادوئی پرندہ کرتا تھا جو کسی کو بھی باغ کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ اس گاؤں میں کاشف نام کا ایک بہادر اور ذہین لڑکا رہتا تھا۔ وہ اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا اور ہمیشہ اس کے لیے خوشیوں کی دعا کرتا تھا۔ ایک دن جب ماں کی بیماری زیادہ بڑھ گئی تو کاشف نے سوچا کہ وہ گلاب کے باغ سے ایک جادوئی گلاب لے آئے گا تاکہ ماں کی بیماری ٹھیک ہو جائے۔ ماں نے اسے خبردار کیا، بیٹا، وہ جادوئی پرندہ کسی کو باغ کے قریب نہیں جانے دیتا۔ بہت سے لوگ وہاں جا کر واپس نہیں آ سکے۔ لیکن کاشف اپنی ماں کی محبت میں ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھا۔ جادوئی پہاڑ کا سفر۔ کاشف نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ پہاڑ کی چڑھائی مشکل تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ رستے میں اسے کئی عجیب و غریب چیزیں ملیں، جیسے ایک بولنے والا پتھر جو اسے بولا، اگر تم میری جگہ صحیح سمت میں رکھو گے تو میں تمہیں پہاڑی کا خفیہ رستہ دکھاؤں گا۔ کاشف نے پتھر کی مدد کی اور بدلے میں پتھر نے اسے ایک چھوٹا سا رستہ دکھایا جو سیدھا باغ تک جاتا تھا۔ جادوئی پرندے سے سامنا۔ جب کاشف باغ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گلاب کے پھول ایسے چمک رہے ہیں جیسے ان میں روشنی بھری ہو، لیکن اچانک ایک تیز ہوا چلنے لگی اور جادوئی پرندہ اس کے سامنے آ گیا۔ پرندہ بہت بڑا اور سنہری رنگ کا تھا، اس کی آنکھوں سے چمک نکل رہی تھی۔ پرندہ داڑ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ باغ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آزمائش پر پورا اتریں؟ کاشف نے ہمت سے جواب دیا، میں یہاں اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے آیا ہوں۔ میری نیت پاک ہے، میں کسی لالچ میں نہیں آیا۔ پرندہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم سچے ہو تو تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو گلاب کا پھول تمہارا ہوگا۔ پہلی آزمائش، سچائی۔ پرندے نے کاشف سے پوچھا، اگر تمہیں ایک ایسی دولت دی جائے جو تمہیں ساری زندگی کے لیے خوشحال کر دے تو تم کیا اپنی ماں کو چھوڑ دو گے؟ کاشف نے فوراً جواب دیا، میری ماں کی خوشی میری سب سے بڑی دولت ہے، میں اس کے بغیر کوئی خوشی نہیں چاہتا۔ پرندے نے سر ہلایا اور کہا، تم نے پہلی آزمائش میں کامیابی حاصل کر لی۔ دوسری آزمائش، ہمت۔ پرندے نے کاشف کو ایک اندھیری غار کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس غار میں جاؤ اور وہاں سے ایک جادوئی چراغ لے کر آؤ، لیکن یاد رکھو راستے میں تمہیں خوفناک آوازیں سنائی دیں گی اور عجیب مخلوقات دکھائی دیں گی۔ کاشف نے دل مضبوط کیا اور غار میں داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر بہت خوفناک تھا، لیکن کاشف نے اپنی ماں کی یاد دل میں رکھی اور ان آوازوں پر توجہ نہ دی۔ آخرکار اس نے چراغ حاصل کر لیا اور باہر آ گیا۔ تیسری آزمائش، قربانی۔ پرندے نے آخری آزمائش کا اعلان کیا، یہ آزمائش سب سے مشکل ہے۔ اگر تمہیں گلاب کا پھول لینا ہے تو تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز کی قربانی دینی کاشف نے ہوگی۔ سوچا اور بولا، میری سب سے قیمتی چیز میری ماں کی صحت ہے۔ اگر میں اپنی زندگی دے کر اسے خوش کر سکتا ہوں تو میں تیار ہوں۔ یہ سن کر پرندہ مسکرایا اور کہا، تم نے اپنی محبت اور قربانی سے ثابت کر دیا کہ تم اس گلاب کے حقدار ہو۔ کامیابی اور خوشی۔ پرندے نے کاشف کو ایک گلاب کا پھول دیا اور کہا، یہ گلاب تمہاری ماں کو ٹھیک کر دے گا اور تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے گا، لیکن یاد رکھو یہ جادوئی پھول صرف محبت اور قربانی کے لیے کام کرتا ہے۔ کاشف گاؤں واپس آیا اور اپنی ماں کو گلاب دیا۔ جیسے ہی ماں نے گلاب کو چھوا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ کاشف کی بہادری اور محبت کی کہانی سن کر حیران رہ گئے۔ کاشف اور اس کی ماں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے اور جادوئی پرندے کی یہ کہانی ہمیشہ کے لیے گاؤں والوں کی یادوں کا حصہ بن گئی۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت، قربانی اور ہمت سے کوئی بھی مشکل جیتی جا سکتی ہے۔